اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ 3 آیات سورہ یوسف کی ارشاد ہوتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته اور پھسلایا یا ڈورے ڈالنے لگی جس گھر میں تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، جس گھر میں تھے اس گھر کی عورت، یعنی اس گھر کی مالکن زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے، وہ ڈورے ڈالنے لگی، پھسلانے کی کوشش کرنے لگی یوسف علیہ السلام کو۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اور بند کر دیے اس نے سارے دروازے۔ وقالت اور کہا حیت لک آ جاؤ، جلدی کرو آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ تو کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون اور ظالم جو ہے کبھی فلاح یاب نہیں ہو پاتے، حق تلفی کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں تک یہ قصہ پہنچا، جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے۔ اب جس گھر میں وہ تھے عزیز مصر جو تھے ان کے گھر میں تھے، تو ایک دن موقع پا کر جب اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کا مالک، اس کا شوہر کافی باہر ہے، دور گیا ہوا ہے، تو اس نے دروازے سارے بند کر دیے اور پھر یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی وہ عورت۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس کا طریقہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس نے ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور پھر اس کی تعریف کرنے لگی، کہا کہ آہا کیا خوبصورت بال ہیں تمہارے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ قبر میں سب سے پہلے یہی بال میرے جسم سے جدا ہوئے۔ پھر کہا اس نے کہ دیکھو آپ کی آنکھیں کتنی حسین ہیں، خوبصورت ہیں آپ کی آنکھیں، کہا کاش انہیں اللہ کا دیدار حاصل ہوتا، کہا قبر میں تو یہ پانی بھر کر بہہ جائیں گے۔ کہا آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنے خوبصورت ہیں آپ، کتنے سندر ہیں آپ، حسین چہرہ آپ کا۔ فرمایا اس چہرے کو قبر کی مٹی کھا جائے گی، یہ سب جو ہے یہ مٹی کی خوراک ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو اگر اس عشق کے جال میں پھنسانا ہو تو اس کے لیے بہترین الفاظ چاہیے، مختصر الفاظ چاہیے۔ تو کچھ مفسرین نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس قسم کی تعریفیں اس نے کی یوسف علیہ السلام، تو
تو یہی ڈورے ڈالنے سے مراد ہے ورابطت کا اس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر اتنا ہی نہیں، چونکہ دروازے اس نے بند کر رکھے تھے، چابیاں اپنے پاس رکھی تھیں، تالے لگے ہوئے تھے اور چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، اور پھر کہا قالت حیت لک کہ آ جاؤ۔ تو اس وقت پھر آپ دیکھیں نبوی کردار کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کا کردار، اپنے ہی ارادے پہ بھروسہ نہیں کیا، سب سے پہلے دعا کی معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، یعنی اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ ہی مجھے اپنی پناہ میں لے لے، جب ہی جا کر میں بچ سکتا ہوں اس شرارت سے۔ نے کہا پہلے دعا کی اور پھر کہا انہ ربی احسن مثوائی، یہاں جو انہ ربی کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں رب کے معنی لیے ہیں مالک، یعنی اس کا یعنی عزیز مصر جس کے وہ گھر میں تھا، کہا کہ میرا مالک جو ہے جس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ رکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اس زلیخا کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ مجھے چند دن ہوئے یہاں، مجھے احساس ہے اپنے اس مالک کا، تم پر تو زیادہ فرض عائد ہوتا ہے، تم تو اس کی بیوی ہو، تم نے تو اس کی عفت، اپنی عفت اور عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب مجھے یہ خیال ہے تمہیں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ نبوی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لفظ رب استعمال کرے۔ وہ کہتے ہیں یہاں جو ربی کہا ہے یہ عزیز مصر کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہی میرا رب ہے، اسی نے مجھے یہ ٹھکانہ عطا کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو ظالم ہوا کرتے ہیں، یعنی حق تلفی کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کسی بھی صورت میں وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور بتحقیق اس نے ارادہ کیا اس کا، ہم ارادہ کرنے کو، اس نے اس کا یعنی زلیخا نے، عورت نے اس کا ارادہ کیا، وہ ہم بہا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے اس کا، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتے، یعنی زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کے بارے میں، یوسف کا ارادہ کیا، یعنی اس کی طرف بڑھی وہ، اور یوسف علیہ السلام بھی کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل، اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ یہ برہان کیا ہے؟ یہاں مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سامنے دیوار کی طرف جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی، اللہ نے دکھائی، اور اس انداز سے دکھائی یعقوب علیہ السلام کی تصویر کی انہوں نے اپنی انگلی دانتوں میں رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ دوسرا اس میں ہے کہ انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو چھت پہ لکھی ہوئی ایک آیت دیکھی جو آج قرآن پاک میں ہے، اس قرآن پاک کی آیت کو اس وقت انہوں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا ولا تقربوا الزنا انہ فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ ایک فحش کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، کہ انہوں نے یہ دیکھا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں اس کے کمرے میں ایک بت بنا ہوا تھا، تو زلیخا نے اس پر پردہ رکھا اور کہا کہ اس کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ میرا معبود وہ ہے کہ جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، جس کی نگاہوں سے، جس کی نظروں سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ برہان ربی ہی جو ہے، اس کے رب، اپنے رب کی برہان، اصل میں اس سے مراد نور فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دیا ہے، ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ جب بھی وہ کوئی کسی کام، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اندر سے اسے آواز آتی ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اب جس نے اس کی بات مانی ہوگی یہ مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا،
تو یہ مان جاتا ہے، اس کا وہ نور فطرت جو ہے وہ ایسی روشنی عطا کرتا ہے کہ سارے اندھیرے دور بھاگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے برہان ربی سے وہی مراد ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں ٹھکرایا۔ جب بھی اسے اپنے فطرت نے آواز دی کہ یہ غلط ہے تو غلط ہی ان نے مانا اور اس سے بچ گئی۔ لہذا یہاں بھی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی برہان دکھا دی۔ اگر برہان نہ دیکھتا اپنے رب کی تو وہ بھی اس کی طرف اس کا ارادہ کرتا۔ کذالک، یہ اس لیے کیوں ایسا ہوا؟ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم ہٹا دیں ان سے، یوسف علیہ السلام سے ہم ہٹا دیں سوء اور فحشاء کو۔ سوء برائی، فحشاء بے حیائی۔ سوء سے مراد صغیرہ گناہ ہے اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے ہٹایا، ایسا نہیں کہا کہ یوسف کو برائی سے ہٹایا، نہیں، برائی اور بے حیائی کو یوسف سے ہٹایا، گویا یوسف کو اس سے نہیں بچایا، ان کو ہی ہٹایا۔ اس میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی سے بچے ہوئے تھے، ان کے دل میں کوئی بھی اس قسم کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ برائیوں نے ہی گہرا کیا تھا، وہی اس کے آس پاس آ گئے تھے، چاہے برائی تھی یا بے حیائی تھی، یعنی انہوں نے ہی اس کا گہراؤ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ہٹا دیا۔ یہ اس کی طرف نہیں لب کے گناہ ہی اس کی طرف آئی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام اس قدر معصوم تھے، یہاں سے نبیوں کی، انبیاء کی عصمت کی بات واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کو کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی، حالانکہ ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو فرمایا ایسا اس لیے کیا ہم نے کہ ہم نے ہٹا دیا اس سے سوء کو بھی، فحشاء کو بھی، صغیرہ گناہ کو بھی، کبیرہ گناہ کو بھی، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی نے، یہ ہماری شریعت میں آج جو ہے ہماری یہ ہے کہ اگر کسی نے برے کام کا ارادہ کیا، کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر پھر اس نے ارادہ کیا تھا اس سے وہ باز آ گئے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی اس وقت لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرے گا بھی عملاً بھی تو اس وقت 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے ان کو، اس برائیوں کو ہٹا دیا گیا، نہ اس سے کوئی صغیرہ گناہ لاحق ہو گیا نہ کبیرہ، اس سے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ تھے ہمارے مخلص بندوں میں۔ ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص نہیں ہے یہاں پہ، مخلص ہے۔ مخلص اسم الفاعل ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، اسے مخلص کہیں گے۔ اور مخلص کہیں گے جس کا دل خالص کیا گیا ہو یا جس کو چن لیا گیا ہو، یعنی انہیں جو اخلاص عطا کیا گیا تھا خصوصاً تھے وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے۔ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے دوڑے دروازے کی طرف۔ یہ پورا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پھر جب ان کی طرف وہ لپکی، برائی کا ارادہ کیا، اس کی طرف وہ لپکی، تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف۔ اب یہاں دو چیزیں، ایک دعا پہلے کی، پھر کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ ہم کبھی خالص دعا کرتے ہیں، کبھی خالص کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قلب و ذہن پر اس بات کو اچھی طرح سے چھا جانا چاہیے، کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہو دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ کوشش بھی کریں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، معاذ اللہ پہلے کہا، اور پھر جب دست درازی کی بات آ گئی، اس کی طرف وہ لپ کی، تو پھر اس نے کوشش بھی کی، باہر بھاگا۔ انہیں معلوم تھا کہ سارے دروازے بند ہیں، تالے بند ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں، لیکن کوشش کی۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے جس دروازے پر وہ پہنچتا گیا
تالا خود بخود کھلتا گیا. یہ ان کے سمجھو ایک قسم کا معجزہ تھا، ایک قسم کی کرامت تھی. تو آتے گئے، تالے کھلتے گئے. واستبق الباب، دیکھو جب وہ بھاگ رہے تھے، وقدت قمیصہ من دبر، تو انہوں نے ان کو پکڑا، کھینچا قمیض سے، جو ان کا کرتا تھا پیچھے سے پکڑا، اس کو کھینچا، یعنی کوشش کی اس کو پکڑنے کی، تو وہ قمیض ان کی پھٹ گئی کھینچنے کی وجہ سے. وقدت قمیصہ من دبر، پچھلی سائڈ سے. والفیا، یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے دروازے پر پہنچ گئے. پھر الفیا، دونوں نے پایا سیدہا، اس عورت کے شوہر کو، لدل باب، دروازے کے نزدیک، دروازے کے پاس. دونوں نے کس کو پایا؟ یعنی ان کا تو ارادہ جو تھا، جو اس کا خیال تھا زلیخا کا کہ یہ کہیں دور گئے ہوئے ہیں کام کے لیے، شاید ابھی آنے والے نہیں. لیکن جب وہ دروازے پہ پہنچے تو سامنے دیکھا کہ ان کا شوہر آ چکا تھا دروازے پہ. اب فوراً کیا بول دیا، یعنی کس قسم کی عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ کس قسم کی ان میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ پینترا بدلنے کی، ان کا جو سا عشق وغیرہ ہرن ہو گیا فوراً. اور فوراً اس نے کہا، قالت، کہا، ما جزاؤ، کیا سزا ہے اس شخص کی، من اراد، جو ارادہ کرے، باہلک، آپ کی بیوی کے ساتھ، سوءا، برا کرنے کی. کیا جزا، کیا سزا اس کے لیے ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرے. اللہ، اس کے سوا، ان یسجن، کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک سزا دی جائے. اب دیکھیے فوراً کس طرح سے ان کا سارے سب کو بدل گیا کہ دیکھو یہ لڑکا، اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، تو میں نے مشکل سے اپنے آپ کو بچایا ہے. اب بتاؤ ذرا اسے کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی سزا نہ ہو، بس یہی کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا پھر اسے سخت سزا دی جائے، تکلیف دی جائے، عذاب علیم، اس کے لیے سخت تکلیف ہو. یہاں بھی اس نے اس بات کا دھیان رکھا، خیال رکھا. قتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ پھر بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے مار دیا جائے، یہ زندہ رہنا چاہیے. ہاں رہے، شاید کسی وقت پھر میں کوشش کروں کہ اس کو قید میں ڈال دیا جانا چاہیے. تو یہاں اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کا جو برگزیدہ ہوتا ہے، اس کی کردار سازی کس انداز سے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس انداز سے تیار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مصر میں ایک فرما روا کی حیثیت سے کام کرنا تھا. وہاں کا ماحول کیسا تھا، وہ آگے چوتھے رکوع میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بالکل جس طرح آج مغرب میں ہے کس قسم کا فیشن زدہ، وہ بھی اس وقت اسی قسم کا فیشن تھا. بے حیائی وہاں پہ عام تھی. چوتھے رکوع میں ہم پتہ کریں گے کہ وہ عورتیں جب آئی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے وغیرہ، اس ماحول میں کام کرنا تھا کہ ایک غلام پر اس قسم کے ڈورے ڈالے جاتے ہیں، تو پھر جو فرما روا ہو اور جوان ہو اور حسین ہو، وہاں کتنے ڈورے ڈالے جائیں گے، کس انداز سے ان پر حملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تربیت دی یوسف علیہ السلام کو، ان کو مطلب مضبوط کیا تربیت دے کر، اور دوسری طرف سے عورتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، اس کو پھسلانا کسی کے بس کا کام نہیں. ان کے لیے بھی پتہ چل گیا. گویا یہ تربیت دو طرح سے ہو رہی تھی. ایک طرف سے یوسف کو تیار کیا جا رہا تھا اس عظیم کام کے لیے، دوسری طرف سے عورتوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا، آپ آئندہ کوشش کوئی نہ کرے ان کو پھسلانے کی، یہ وہ شخص نہیں جو پھسلے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے بھی اللہ تبارک، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس نبوی پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے. لہذا ہمارے اندر بھی اس قسم کا کردار، ہمارے اندر بھی اس قسم کی پاکیزگی، پاکیزہ سیرت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے اور ہمیں ثابت قدمی ادا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.